یہ سورہ اعراف میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت جو ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور غفوری شان بالا تر ہے اس کی سزا والی شان سے۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہے، بدلہ دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے۔ آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے؟ یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، کیا کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اٹس ناٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، یہ سب کچھ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے، وہ رحمت خدا بہانہ جوئی، بہانہ، رحمت خدا من جو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا، اور ایک اور اس کا مفہوم لیا گیا بہا نہ جوئی، بہا اس کی قیمت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی، بہا نہ جوئی۔ اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت، اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق، اللہ تو نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں آیا بھی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خدا بندی بہانہ نہیں جوید، وہ تو بہانہ چاہتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی۔ اس پہلو سے فرمایا کہ اگر کسی نے ارادہ کیا بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اب میں نے بتا دیا دونوں امکانات ہیں، یہ بھی کہ وہ کسی معنی کی وجہ سے نہیں کر سکا، تب تو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے کوئی بھی نیکی کے اندراج لے گا، اللہ اس کو کر لے گا، اگرچہ یہاں سکوت ہے اس کے بارے میں، لیکن تجزیہ کریں گے ہم تو یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور اگر واقعی اس کے نیکی کا، اس نے بدی کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر خود ہی کچھ اندرونی اس کے اندر جو کشاکش تو رہتی ہے نا، خیر و شر کی کشاکش تو ہمارے اندر رہتی ہے، ہمارا نفس امارہ ہمیں نیچے کھینچتا ہے، روح ملکوتی اوپر کھینچتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں فرائڈ کا، جس کا ذکر میں نے کیا، خواب اسے پتا کیا خواب کس چیز کا نام ہے، وہ صرف وہ نفسانی خوابوں کا تجزیہ کرتا ہے، ملکوتی خواب کا اسے پتہ ہی نہیں، سچا خواب کس کو کہتے ہیں اسے پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس شخص کی ایک اعتبار سے میں بہت قائل ہوں اس کی ذہانت کا، اس نے انسان کی اندرونی کیفیت کے 3 درجے معین کیے، اور میں حیران ہوں، یہی 3 درجے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک سب سے نیچے جو ہے نفس امارہ، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس۔ اس نفس امارہ میں یہ بھی ہے کہ کھاؤ، ایک تو پیٹ کی ضرورت ہے، کھاؤ، جسم کی ضرورت، ایک یہ کہ اس میں لذتیں ہوں، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ذائقے ہوں، تنوع ہو، اسراف ہو، نفس امارہ تو چاہے گا ہی۔ نفس ادھر، ایک اس میں روح ملکوتی ہے، وہ اسے اوپر اللہ کے قرب کی طرف لانا چاہتی ہے۔
اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جو مقصود ہے تصوف کا، قرب خداوند، اس کے دو مرحلے، دو مراتب ہیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے، جو حدیث اگلی جو ہم پڑھیں گے۔ اچھا، یہ ہے اوپر ملکوتی، یہ ہے نیچے نفس امارہ، بیچ میں ہے قلب۔ قلب کہتی اس شے کو جو بدلتا رہے۔ قلب کے معنی کیا ہے؟ بدل جانا۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ نظام بدل جائے، بادشاہی نظام ختم، جمہوری نظام آ گیا، فرینچ ریولوشن۔ سرمایہ دارانہ نظام ختم اور کمیونزم آ گیا، بولشوک ریولوشن۔ شہنشاہ ایران کی حکومت ختم، مولوی جو ان کے علماء ہیں ان کی حکومت آ گئی، چینج، انقلاب۔ اور قرآن میں آتا ہے قلب لک الامور، الٹتے کوشش کرتے رہے، آپ کا ارادہ یہ ہے، وہ پلٹتے ہیں، الٹتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قلب جو ہے، اور سب کو معلوم ہے، یہ عضو ایسا ہے جسم کا جس کے لیے ریسٹ ہے ہی نہیں۔ دماغ بھی ریسٹ مانگتا ہے، اسے نیند چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں گے تو دماغ تو چکی چلنی شروع ہو جائے گی، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو گئی تو وہ دماغ چلنا شروع ہو جائے گا، وہ خواب دکھانے شروع کر دے گا آپ کو، تو ٹیپ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اکثر و بیشتر نفسانی خواب ہی ہوتے ہیں، نفس امارہ کے ہوتے ہیں، جن کا باہر جو ہے فرائیڈ ہے۔ اب قلب یا تو بھچ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یا پھیل رہا ہے، اور اس کے لیے ریسٹ کا کیا مطلب ہے؟ موت۔ تو اب آپ نے سمجھا۔ اب فرائڈ کیا کہتا ہے؟ نمبر نیچے کا جو ہے وہ ہے اڈ یا لیبیڈو، انسان میں جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جو اس کے وہ انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں، اور اس کے اوپر جس کو ہم قلب کہتے ہیں وہ ایگو کہتا ہے، ایگو خودی، اور جو اوپر روح ہے اس کو نہیں پہچان سکا، یہ کس شے کا نام ہے صحیح اوپر کوئی اور چیز، وہ کہتا ہے اس کو سپر ایگو، اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ معاشرے میں جو نیکی اور بدی کے تصورات ہوتے ہیں وہ انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھائی تم دیکھو یہ کام نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے معاشرے کے اندر اثر، وہ اس کے اوپر، اس کی ایگو کے اوپر ایک طرح کی مزید ایک رکاوٹ روکتا ہے۔ قرآن نے جو بتایا، جو علم النفس مجھے حاصل ہوا قرآن سے اور حدیث سے، کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک روح جو ہے اللہ کی، نفخت فیہ من روحی، آدم کی تخلیق کے بعد اور اس کے تصفیہ کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ تعلق کیسے ہم نہیں جانتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں نا کہ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے جان کس چیز کا نام ہے، کہاں ہوتی ہے، جان کا آج بھی نہیں معلوم۔ کیا دل کے بند ہونے سے جان گئی یا دماغ کے ڈیڈ ہونے سے؟ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کو۔ برین ڈیتھ یا دل کا معاملہ، تو یہ اصل میں جان ہے کہاں، کس عضو سے وابستہ ہے؟ دل سے وابستہ ہے، دماغ سے وابستہ ہے، کس چیز سے وابستہ ہے؟ اسی طرح روح کے بارے میں ہم کیا سمجھیں گے؟ روح تو زندگی سے کہیں زیادہ لطیف تر شے ہے، یہ زندگی تو حیوانی فینومینن ہے۔ دس لائف، دس از اینیمل لائف، جیسے اور کتے میں ہے، بلے میں ہے، بیل میں ہے، بکرے میں ہے، سب جانے ہیں، اور گھاس کے تنکے میں بھی ہے، اگر وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس میں بھی لائف ہے، نباتاتی لائف اور بایولوجیکل جو ہے حیواناتی لائف۔ لیکن روح کا تعلق جو ہے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، ایک اتصال ہے، لیکن اس اتصال کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے۔